صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے تو اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا، انشاءاللہ پورا بیان کروں گا، جو بھی سنوں گا خود بھی عمل کروں گا، لوگوں میں اس کی دعوت میں انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ منقول ہے ایک گھر سے بدبو آ رہی ہے، لوگوں نے دیکھا بدبو کہاں آ رہی ہے، تو دیکھنے کو پتہ چلا کہ فلاں گھر سے بدبو آ رہی ہے، تو گھر کے باہر تالا لگے ہوا۔ اب پولیس کو کمپلینٹ دی گئی، پولیس والے آئے، تالے کو توڑا، جیسے دروازہ کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں، اندر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، لاش سر گڑی ہوئی ہے، کیڑے اندر سے باہر، باہر سے اندر ہو رہے ہیں۔ پولیس لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے گئے، جانے کے بعد پوسٹ مارٹم میں پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کو پہلے پھانسی دی گئی، پھر اس کے بعد کرنٹ کے شاٹ دے کر اس کو ختم کیا گیا۔ تو پھر بعد میں ایک تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ شخص ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، بیوی بچوں کو کمانے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، ماں باپ کو پالنے کے لیے وہ اپنے گاؤں سے شہر آیا ہوا تھا۔ کچھ دن اچھا چل رہا تھا، اس کے بعد اس کی دوستی کچھ غلط صحبت والوں سے ہو گئی، جوا کھیلنے والے میں سے۔ ایک دن جوا کھیلتا گیا، ہارتا گیا، جیتتا گیا۔ ایک دن جوا کھیلنے گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پورے پیسے خود جیت لیا، جیسے جو ہارے ہوئے تھے ان کی نیت خراب ہو گئی۔ اب کرنا کیا، سب پلاننگ کی، یہ تو دوسرے گاؤں کا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، مگر تو پیسے دے گا نہیں، اس کو ہم کیا کریں گے، ختم کر کے سب کام تمام کر کے پیسہ لے کے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اشارے سے ایک جنا رسی لے کے گردن پھانسی ڈالا، پھر دوسرا دو کرنٹ شاٹ دے کر اس کو وہیں مار کر بغیر کفن دفن کے وہیں دروازہ بند کر کے کفن ڈال کے چلے گئے۔ پیارے پیارے ساتھی، بندہ غور کرے، سوچے اس حکایت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ بری صحبت اسے کہاں لے کے آئی، جوا کھیلنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اور جوا کھیل کر جو حرام کا پیسہ اپنے اولاد بیوی بچوں کو کھلائے گا یہ حرام ہے، ناجائز گناہ ہے۔ مگر تھوڑا غور کرے اس کی صحبت اسے کہاں لے کے آئی، اس کی بری صحبت، یہ کمانے کے گھر سے شہر آیا تھا، کما رہا تھا، اچھا کر رہا تھا، مگر اس کی تھوڑی غفلت، تھوڑی بری دوستی اسے کہاں لے کے آئی اور کس حالت میں اسے لے کر آئی۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائی، جو دنیا میں جو مسلمان جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں کو اٹھایا جائے گا۔ غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ بری صحبت انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے، بری صحبت اسے موت کے گھاٹ اتارتے نظر آ رہا ہے۔ پیارے پیارے سمجھے، بندہ غور کرے، ہم سوچے کہ ہم ہماری دوستی کس کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ میں رہنے والا کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ دوست کے تین بھی ہوتا نظر آئے گا، ایسے کئی واقعات ہیں، یہ کس لیے ہوا، غلط دوستی کی وجہ سے۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھے، ہمارے دوست کو دیکھو تو اللہ پاک یاد آنا چاہیے، ہمارے دوست کو دیکھے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے والے بنے، ایسا ہمارا دوست ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج ہماری دوستی گناہوں کی دلدل پستی میں نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارا دوست ملے کیا یاد آتا ہے، فلمیں ڈرامے یاد آتے ہیں، ہمارا دوست ملے تو کیا یاد ہے، سگریٹ پینا یاد آتا ہے، تو بھی پی میں بھی تو کشمکا بھائی کیا بھی نہیں ہوتا، لے پڑ رہا ہے، گوا گٹکا کھانے والے ہمارے دوست، شراب کے نشے والے ہمارے دوست، ایسے سے ہماری دوستی بھی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، آئیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بری ساتھی سے بچو کیونکہ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، اس کی محبت میں فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی۔ برے دوست، برا ساتھی سے بہتر نہیں کہا گیا، ایک جہنم کا ٹکڑا کہا گیا۔ پھر فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، تمہارا دوست جیسا ہوگا اسی کا تمہیں پہچانا چاہے۔ ارے کون بھائی، ارے وہ شرابی پیچھے رہتا اس کا دوست ہے، ارے کون ہے بھائی، ارے وہ جوا کھیلتا نہیں، جوا کھیل کے گھر میں بیٹھا اس کا دوست ہے۔ لوگ بولتے نہیں بولتے، دیکھیے برے دوست کی وجہ سے ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اور دور وہ بھی آ گیا کہ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہن ہیں، لوگ آ رہے رشتے دیکھ رہے جا رہے ہیں، کس لیے چھوڑ رہے ہیں، ارے نہیں بھائی اس کا وہ شرابی ہے، کیا کریے، نہ کو چھوڑو نہیں کریے،
ارے اس کی بیٹی، اس کا باپ جواری ہے، اس کو نہیں کر لینا۔ پیارے اسلام بھائیو تھوڑا غور کریں، بری کی وجہ سے ہمیں نسل میں اس کی خرابی آ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اچھائی جو ہے نا، اس کے ساتھ پشتوں تک اس کی برکتیں لاتی ہیں۔ ہم نیک پرہیزگار رہیں گے، یہ ہماری نیکیوں کی برکتیں ہمارے ساتھ پشتوں تک اس میں آئے گی۔ مگر برائی کے بارے میں دیکھیں، تھوڑا غور کرے، سوچیں کہ ہمارے گھر میں جوان لڑکیاں جو رشتے نہیں آ رہے، بیٹا ہے تو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ معاشرے میں ہو رہا نہیں ہو رہا، بتائیے یہ کس لیے؟ بری صحبت کی وجہ سے۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں، یا آئیے بری صحبت کی بربادیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ معاذ اللہ، بغیر کلمہ پڑے مر گیا۔ جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے کا کیا وبال ہوگا؟ ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمے کی شریف کی تلقین فرمائی گئی، کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہنے لگا، شاہ تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ، یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا اچھی صحبت اپنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ بری صحبت اختیار کرنے میں دین و دنیا کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ بری صحبت انسان کے ایمان کو بھی برباد کر ڈالتی ہے۔ غور کریں، ہمارے پاس ایمان سے بڑھ کے کچھ بھی دولت نہیں ہے، تھوڑا غور تو کرے۔ کسی کی دوستی، جن کی دوستی کرنے کی وجہ سے ہماری کلمہ بھی نصیب نہیں ہو تو ہمارا دنیا میں آ کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے، اسے دنیا میں آخرت کامیابی نظر آئے۔ غور کرے پیارے، عموماً لوگ جان لیوا، خوفناک، زہریلے جانور، کیڑوں مکوڑوں، وحشتناک چیزوں سے ڈرتے ہیں، ان سے بچنے کی کامیابی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ہماری آخرت جس سے برباد ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ گھر میں سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہے، زیادہ ہو گئے تو اس کی پلاننگ کرتے کیسا کیسا کرنا ہوگی، چالی ماری کے نیارا ہوگی، مگر ہمارے ساتھ ہمارے برے دوست، ان کی دوستی ہمیں تب و برباد کر رہے ہیں۔ پیارے پیارے بندہ غور کرے، سوچے کہ ہم کیسے بھی صحبت میں رہنا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بروں کی صحبت انسان کو تب و برباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے نوجوان کو ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بری صحبت کی نوزت ایسی چھائی کی عبادت میں دل نہ لگتا۔ لوگ اپنے اکثر کاموں میں خوب غور و فکر کرنے، اپنا فائدہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مگر کسی کی صحبت اختیار کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں فائدہ ہے یا نہیں۔ کوئی چیز لے دے گے تو امپورٹنٹ دیکھتے، ٹکتی نہیں ٹکتی بھائی، ساتھ دیتا نہیں دیتا، مگر ہم دوستی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیسا ہمارا دوست ہونا چاہیے، کہ نمازی دوست ہونا چاہیے، عبادت گزار دوست ہونا چاہیے، مسجد میں آنے جانا ہمارا دوست ہونا چاہیے۔ مگر کوئی چیز دکان پہ لینے گئے، ارے وہ 2000 روپئے تو کوئی اوریجنل چیز دو، اوریجنل ٹکاؤ چیز ہونا ہے، چپل لینا ہے اوریجنل کمپنی کی دو صاحب، کوئی چیز لے رہے ہیں اچھی چیز دو، مگر دوستی کے حد تک ہم سوچتے نہیں۔ آج کل کا دوستانہ تو ہم دیکھتے بھی نظر آ رہے ہیں، گناہوں کی انبار کی طرف دوستی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پیارے پیارے اسلام میں بندہ غور کرے، سوچے کہ ہمارے دوستی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں حالات دن پہ دن برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دور کی بات نہیں کر رہا، سیڈر کی بات کر رہا، سیڈر ایک جوان پیٹرول پمپ پہ کام کیا کرتا تھا، سیٹ اسے ایمانداری کو دے کے پورا ذمہ داری اس کو دے دیا، اور سال میں حساب کرنے لگا تو 12 یا 20 لاکھ کا حساب میں گھپلا آیا۔ اب آپ نے دینے کی باری ہے تو پیسے نہیں ہے، کیا کرنا؟ پورے 20 لاکھ کہاں گئے؟ وہ میچ میں لگایا تھا، یہ ٹیم جیتتی وہ ٹیم جیتتی، یہ بال کو 6 یہ بال کو 4 بول کے جو نسلیں ہمیں سے برباد ہوتی نظر رہی ہے مسلمانوں کو۔ 20 لاکھ قرضے میں چلے گئے اور پیسے نہیں ہے، کیا کرنا؟ گھر نیلام ہو گئے۔ 40 دن کی بات ملی، 40 دن کے اندر پیسہ دینا ہے، باپ 1 مہینے تک سوچتے رہا، اب دینے 8-10 دن ہے۔ باپ سوچنے لگا میں اتنا محنت سے گھر کمایا،
میرے بچے کی وجہ سے میری گھر برباد ہو رہی نا، زہر پی کے مر گیا باپ۔ باپ مرنے کی وجہ کون تھا؟ جوان کو نسلیں تھے، غلیظ محبت، بری محبت، باپ زہر پی کر مرنے کی نوبت لے کے آئے۔ پہلے سے بری محبت انسان کو وہ برباد کر دی ہے۔ ایک پیسے والے کا واقعہ ہے، اسے یہی فکر رہتی تھی، اسے دھن رہتی تھی، پیسہ کماؤں، یہاں برانچ کروں وہاں برانچ کروں۔ یہ تعلق میں وہ ڈسٹرکٹ میں کمانے کے لیے جاتا تھا۔ ایک بیٹا تھا، لاڈو سے پالا ہوا تھا، باپ بزنس کی سلسلے کرتا تھا، پیسے کافی تھے، کروڑوں پتی تھا، ماں گھر میں دل نہ لگتا، بلکہ ماں مشین پہ سیتی تھی۔ اب پیسے بیٹا مانگتا تھا، ماں دیتی تھی۔ اب ایک دن پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی صحبت گندی لوگوں سے بن گئی ہے۔ اب ماں کیا کرے، بیٹے کو پیسہ دینا بند کرے۔ ایک دن کپڑے سی نہیں سی تو ماں نہیں دی پیسے، تو ماں بولی تو غلط صحبت پڑے تو پیسے نہیں دوں گی۔ تو ماں کو بولنے لگا، امی تم پیسے لے، تو ابا آنے کے بعد بھائی تمہارے ساتھ کسی چکر ہے بولنے کو بول گئی۔ ماں اس سے میں پیسے لے اٹھا کے مارنے لگی، وہ بیٹا ہاتھ پکڑ ہوئے کہ ماں کو مارا، ماں کو ختم کر دیا۔ پولیس آئی، پکڑ گئے، شوہر کو معلوم ہوا بیوی کا قتل ہوا ہے، بیٹا ہی ماں کو مار دیا۔ بیٹا جیل میں تھا، گیا آیا، بیوی کا پوسٹ مارٹم دن کو دفن کر کے قبر میں دفنانے کے بعد جب بیٹے کو باپ ملنے گیا تو باپ بولتا ہے، بیٹا بولتا ہے باپ کو، اے ابا جان میں آنے کی وجہ کون، دنیا میں بول رہا ہوں، یہاں تک جیل آنے کی وجہ، میرے ماں مارنے کی وجہ، میری بری صحبت کی وجہ کون، آپ ہی۔ باپ مجھے صحیح تربیت دیتا تو مجھے نوبت نہیں آتی، میں وہاں کو نہیں مارتا، میری صحبت اچھی طرح ہوتی تو وہاں جیل میں نہیں آتا تھا۔ یہ بات سن کے باپ کا دماغ پھر گیا، جتنی دولت تھی سب غریبوں کو بانٹ کر، اناث آشرم میں بانٹ کر اللہ کا کرتے بچت کرنے میں بیٹھے۔ تو کہہ رہے اسلام بھائی وقت نازک دور آیا ہوا، ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے ماحول کی طرف آئے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے پاس سنہری موقع ہے، دعوت اسلامی کا ایک دینی ماحول، آپ نے بہترین ایک سپورٹ آپ کے پاس ہے۔ آپ الحمدللہ دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہر تقریباً جگہ انڈیا بھر میں ہمارا ہوتا ہے، ہر جمعہ ہفتہ کے مدنی قافلے کے سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنا ذہن بنائیں۔ الحمدللہ اب ماہ رمضان مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے گلبرگہ شریف ہے نا، تو وہاں پر اپنے اولادوں کو آپ بھی جائیں، اپنے اولادوں کو جائیں، وہاں پر ایک مہینے اعتکاف، یہ تربیتی اعتکاف ہوگا۔ اب ہمیں اعتکاف ہوتا ہے کپڑا بن کے بڑھ جاتے اندر پڑھنے سے، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تربیتی اعتکاف ہوگا۔ ان میں صبح 10 ساڑھے 10 کو اٹھایا جائے گا، ان کو قاعدہ پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد درس دینے کا طریقہ، دعائیں، سورے، نیکی کی دعوت کیسا دینا، نعت پاک کیسا پڑھنا، بیان کس طرح کرنا، نیکی کی دعوت کس طرح کیسا سمجھانا، میت کے غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، شرائط، واجبات، نہ غسل کس سے ٹوٹتا ہے، وضو کب فرض ہوتا، یہ تمام چیزیں ایک مہینے کے طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو سحری کا انتظام دیا جائے گا، افطار کا انتظام کیا جائے گا، آپ کو چاہیے ہر چیز کی سہولت دی جائے گی، بس بندہ شرط یہ ہے کہ وہ جانے والا ہے، علم دین سیکھنے والا بننا چاہیے۔ یاد رکھیے انسان کی 30 سال عمر ہوئی، پیدا کی 30 سال کی عمر ہو گئی، غسل کے 3 فرض نہیں مانا، غسل نہیں ہوا تو نماز مسجد میں آنا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مسجد میں آنا نیکیاں تھیں مگر بے غسلہ ناپاک اپنی مسجد میں آ کر کیا کرے گا، آگے قرآن پکڑا اس پر اور گناہ میں مبتلا۔ ہم کو چاہیے کہ علم دین کی طرف آئے۔ رمضان ہے، پھر رمضان آئے گا، مگر ہم رمضان تک رہتے ہی رہتے کہ گارنٹی نہیں، رمضان ہر سال آ رہا ہے، گئے سال بھی رمضان تھا، گئے سال بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج میری قبر میں چلے گئے۔ آئے گا رمضان آئے گا مگر ہم رہیں گے نہیں، رہیں گے پتہ نہیں۔ وقت کی غنیمت جان کر پورے رمضان کا ایک ماہ کا اعتکاف ہو، آپ بھی اپنے اولادوں کو جس کی عمر 18 سال اوپر عمر والے 18 سال سے بڑے رہنا، کتنے بھی عمر ہے تو اس کو بھیجیں، وہ سیکھ کے آئیں گے۔ مرنے کا ہمارے اصل تو پڑھی قبرستان آ کے کچھ سورہ فاتحہ تو پڑھ کے سارے تو آپ کریں گے، نہیں تو کیا ہمارے اولادوں کو دیکھ کے قرآن پڑھنے نہیں آ رہا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ، نیت بنے گی ایک مہینے کے وقت، چاند رات دیکھ کے وہاں جانا ہے، چاند رات دیکھتے اندر جانا، چاند دیکھتے باہر آنا، پھر تم صبح عید ہے تمہاری گلبرگہ ڈائریکٹ بس ہے یہاں پہ کیسا، تو آپ نیت کریں۔ اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع 22-23 کو ہے نا، پیر بنگالی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، آپ کو اس میں شرکت کرنا ہے۔
یہ بہت بڑا عظیم الشان روڈ اجتماع ہونے والا ہے ہفتہ اتوار، آج کو آتے ہفتہ اتوار کے دن اجتماع ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ یاد ہے اللہ فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے آمین کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دعاؤں قبول فرماتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں رہیں گے، ہفتے کی رات میں رہیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رہیں گے، اس کی مدد اللہ لاتا ہے۔ سب کے بیچ ہزاروں کے بیچ میں نماز ہوتی نظر آئی، بڑا اجتماع میں ہماری نمازیں ادا ہوگی، اس میں دعائیں ہوگی، ذکر ہوگا، دعا ہوگا۔ ذکر دل کے میل کو دور کرتا ہے، دعا تقدیر کو بدلتا ہے، ہمیں جو بھی پریشانی ہے تمام پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس اجتماع کی برکت سے، دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہم اس سال حج اور عمرہ کرنے والے بنے، ہو سکتا ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو نیت کرے انشاءاللہ کہ ہفتہ اور اتوار کی 2 دن کی اجتماع میں انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک دعا کہ اللہ پاک میں خیر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں باپ کو مغفرت فرما، بیان کا تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ نیک متقی پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار فرما، ہماری پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے دکھوں کو دور فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک مولا جو دواخانے میں اے مولا ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، یا اللہ ان کے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے مالک ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے قرضوں کو دور فرما، ہماری زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہمارے علم میں عمل میں عبادت والی زندگی کو برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے اسلام بنے گھر میں بیٹھی مولا رشتے نیارے مولا اپنے نیک رشتے عطا فرما، جن کی شادی ہو چکی مولا اولاد کی تڑپ رہے مولا، لوگوں کے اولاد کو دیکھ کر روتے مولا، ان کی گودوں کو حبیب بری فرما، ان کو بھی نیک اولاد سے نواز دے۔ جن کی اولادیں ہیں نافرمان اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان مولا، ان کو نیک متقی پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے مالک اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم دین سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم کا جذبہ عطا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما، ہم سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اللہ ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جو بیمار مولا ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو دفع فرما۔ اے مالک مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے مولا تو سب کچھ جانتے ہیں مولا، ہمارے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما، ہماری ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی